بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر موجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام نوجوان، آج کا خطبہ آنے والا مہینہ محرم الحرام، صفر المصطفی اور اس کے بعد ربیع الاول، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے قبل عربوں کے حالات اور ان میں پائی جانے والی توہمات اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جانے والے توہمات کے ساتھ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے سال میں 12 مہینے پیدا کیے ہیں بنائے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں: رجب، ذیقعد، ذوالحج اور محرم الحرام. یہ 3 مہینے ذیقعد، ذوالحج اور محرم، ان کو حج والے مہینے کہا جاتا ہے. اور رجب حرمت والا مہینہ جو ہمارے ہاں زکاتوں والا مشہور ہے، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس مہینے میں عرب لوگ اپنا پورے سال کا بجٹ نکالتے، حساب کتاب کرتے، اس لیے زکاتوں والا مہینہ مشہور ہے. آنے والا مہینہ ہے سفر. ہم مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے توہمات، ان میں سے ایک سفر بھی ہے. ایک بہت بڑے مفتی کا لکھے ہوئے الفاظ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے، نام لینا مقصود نہیں. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ سفر کا مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے. اس میں 9,80,000 مصائب آتے ہیں. 9,80,000 مصائب سفر کے مہینے میں آتے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو چتا میں پھینکا گیا سفر کے مہینے کے 10 تاریخ کو. نوح علیہ السلام پر قوم پر سیلاب آیا سفر کے مہینے کی 10 تاریخ کو. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا سفر کے مہینے کی 10 تاریخ. اس انداز میں انہوں نے ایک ردم باندھا ہے. تو ردم بنانے والے ایک دوسرے انداز میں بھی ردم بناتے ہیں. 10 تاریخ اور رات 11ویں کہہ کر اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں کہ رات 11ویں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت ہو گیا. یعنی کہ اس انداز میں ان کا اسٹائل ہے. عربوں کے اندر بھی سفر کے مہینے کو
منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا. انہوں نے سفر کا مہینہ کچھ اور نام رکھ لیا، اور یہ رواج ایسا چلا کہ آج تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس میں بڑے صدقہ و خیرات، خصوصاً چنے چاول کی دیگ، چنوں کی چاٹ، اس انداز میں صدقے کرتے ہیں. بھنے ہوئے چنے تقسیم کر دینے، یعنی کہ اپنا اپنا انداز ہے صدقے کا. اور پھر ان کا موقف یہ کہ اسی مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، لہذا یہ پوری بنی انسانیت، بنو نوع انسان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے منحوس مہینہ ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے کسی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی. نحوست ہے تو تمہارے اپنے الفاظ میں ہے، یعنی کہ الفاظ جو نکالتے ہو فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں اور وہ پورا ہو سکتا ہے. یعنی کہ نحوست تمہارے اپنے اندر ہے، نہ کسی رنگ نحوست ہے، نہ کسی شخصیت میں نحوست ہے، نہ کسی وقت میں نحوست ہے. جبکہ ہم لوگ، ہمارا یہ ایک انداز ہے کہ میں فلاں بندہ میرے سامنے آیا، آج سارا دن ایسا گزرا کہ ہر کوئی لڑنے کو بنتا تھا، ایسا وہ منحوس ہے. یعنی کہ اس انداز میں ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے، جبکہ نحوست ہمارے اپنے اندر ہے. پھر توہمات میں الو کی بڑی حیثیت ہے، عربوں کے اندر بھی، ہم مسلمانوں میں بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اے اللہ وہ نبی بھیج ان میں جو انہیں یزکیہم، انہیں پاکیزہ کرے گا. پاکیزگی کس چیز کی؟ کیا انہیں نہلائے دھلائے؟ نہیں، پاکیزگی افکار کی ہے، سوچ کی، اخلاقیات کی پاکیزگی ہے. یہ دو پاکیزگیاں وہ پاکیزگیاں ہیں جو نظر نہیں آتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں عبادات کی شرط میں پاکیزگیاں رکھی ہے. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور پھر ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. یعنی کہ شرط رکھتی پاکیزگی کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفس کی بھی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا تھا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قسم ہے اس نفس کی. نفس کو آپ ضمیر کہہ لیں، نفس کو آپ جبلت کہہ لیں. انسان کی سوچ کے اندر جو جبلت کے اندر جو سوچیں ہوتی ہیں وہ ساری نفس کے اندر موجود ہیں. اللہ نے قسم اٹھائی اس اور فرمایا کامیاب ہے وہ شخص جس نے اسے پاکیزہ رکھا. جبکہ دونوں چیزیں ہم نے اس پہ الہام کی ہیں، اس کی برائی بھی اور اس کی اچھائی بھی، کہ وہ کون سی اپناتا ہے. ایک مقام پہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. یہ اچھائی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اب تیری مرضی ہے، جو سا مرضی اپنا لے. اور ہم لوگوں نے برائی والا راستہ اپنایا. مسلمان ہیں، بڑی کوٹھی بنا لی، محل بنایا اور اوپر ہنڈیاں رکھ دی. کیوں؟ نظر بٹوے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے فکر کی پاکیزگی کے لیے تشریف لائے. جو زکیہم،
انہیں پاکیزہ کیا جائے، ان کی سوچوں کو پاکیزہ کیا جائے۔ اور پھر لینڈ کروزر کروڑوں روپے کی ملیت کی اور نیچے چھوٹا سا جوتا لٹکا دیا، یہ ہماری مسلمانیت ہے۔ اور اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یعنی کہ کس انداز میں دعوت بھی ہے اور ادھر بھروسہ کس پہ؟ ایک جوتے پہ۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں دلہا تیار ہوا، بڑی بھی جو گھر کے اندر ہوتی ہیں وہ مرغا لاتی ہیں، دولہے کے ساتھ پہ منہ پھینکتی ہیں، چکر لگا کے اس مرغے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے یہ جو کچھ اب کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اور کبھی دلہن کو قرآن کے سائے تلے لایا جاتا ہے، اور کبھی سندور ملا تیل دلہن کے آگے منڈیل دیا جاتا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ ہم مسلمان کرتے ہیں یہ، اور یہ توہم پرستی ہے، یہ فکر ہے، سوچ ہے انسان کی۔ اور اسی طرح انگوٹھی کے اندر عقیق رکھ لیا، کسی نے فیروزہ، کسی نے لال، کسی کے مختلف شکلوں کے، اور پھر کہہ دیا جب سے یہ میں نے پہنا ہے نا میرے حالات سنورتے چلے گئے، اور ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی باغ میں پھر رہا ہوں۔ یہ نظریات ہیں، یہ سوچ ہے ہماری۔ اب یہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کہاں گیا؟ سوچیں تو ہماری بالکل نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر۔ بیٹا پیدا ہوا، گھر کی سیانی ترین عورت بڑی بیوی فوراً بھاگتی ہے، شور مچاتی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، جلدی لوہے کی کوئی چیز لاؤ، تالا لاؤ، چھری لاؤ، کوئی بھی لوہے کی چیز اس کے سر کی طرف رکھ دو۔ کیوں؟ کہ کہیں سایہ نہ ہو جائے، لوہے سے وہ ڈر جائے گا، جن وغیرہ، موت نہیں آئے گی۔ چھرا رکھنے کلہاڑی رکھنے سے موت نہیں آئے گی، فرشتہ بھی ڈرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بڑی بی نے کہا، یہ سبق کہاں سے آیا؟ دیہاتوں میں جو لوگ عرصہ رہے ان کو پتہ ہوگا کہ بیٹا پیدا ہوا، شریک کے پتے باہر لگا دیے، بیٹی پیدا ہوئی تو نیم کے پتے لگا دیے، یعنی کہ پتوں میں مذکر اور مؤنث، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ادھر مذکر ہوا ہے ادھر مؤنث ہوا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں سوتک والا گھر۔ اس گھر میں جس نے نماز نہیں پڑھنا وہ داخل نہ ہو۔ نظریہ کیا پیچھے؟ اس گھر میں جس عورت نے نماز نہیں پڑھنا وہ داخل نہ ہو۔ اس میں بچہ یا بچی پیدا ہوئے اور اس میں اثرات پیدا ہوئے۔ لا حول ولا قوت۔ یا یہ کہاں سے آئی چیزیں؟ یہ توہمات عیسائیوں کی، یہودیوں کی اور ہندوؤں کی، یہ تین لوگوں کی توہمات ہیں ہمارے اندر۔ یاد رکھیے، اسلام ایک علیحدہ تہذیب کا نام ہے۔ یہ صرف مذہب نہیں ہے، یہ پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے صرف بس نماز پڑھ لی چلے گئے اور اللہ پہ احسان کر دیا، قطعاً نہیں۔ یہ ایک مکمل تہذیب ہے، تہذیب، اور تہذیب کی حالت جس کی شکل ہم نے بتائی اور کیسے شکلیں بتائی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہذیبوں کے بارے میں بتایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی
مخالفت کیا، کئی معاملات میں، داڑھی رنگنے میں بھی، اور کئی لوگ اپنے بڑھاپے کو چھپا جاتے ہیں کالک لگا کر، جی میں نے تو اتنے نمبر لگایا تھا، یہ داغ بنانا ہے اس لیے۔ اور یاد رکھو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کالک استعمال کرتا ہے اور اپنے سفیدی کو چھپاتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ تو بھائی ہم کہاں پھر رہے ہیں، کس کے پیچھے لگ رہے ہیں؟ اور یاد رکھو قرآن کہتے ہیں مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، مومن اور مومنہ کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو وہ اپنی مرضی اپنا اختیار استعمال کرے، اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی بار بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات ہے کہ اختیار کیسے ختم ہوتا ہے۔ ابو جہل آیا کہ کہنے لگا ابو بکر یار اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ اس نے ایک ہی رات میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر طے کیا، ممکن ہے؟ جواب دے دیا نہیں ممکن نہیں، اتنے دنوں کی مہینوں کی مسافت ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ ابو جہل نے پھر کہا کہ ابو بکر سوچ لے، واقعی تیری عقل تسلیم نہیں کرتی؟ کیا نہیں کرتی؟ بار بار سوال دہرا رہا ہے۔ جب دیکھا بھی ابو بکر تو پھرنے والا نہیں، اس موقع پہ ڈٹ گیا کہ ایک رات میں سفر نہیں ہو سکتا ایک رات میں۔ ابو جہل کہنے لگا یار دیکھ تیرے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک رات میں سفر کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا صدقت، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، آمنت تو اس پہ ایمان لاتا ہوں، وہ صادق الوعد الامین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے زبان کے دھنی، پختہ وعدہ کرنے والی شخصیت، غلط بیانی کر ہی نہیں سکتی۔ ابو جہل کہنے لگا یار ابو بکر ابھی تو کھڑا کہہ رہا تھا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، جب میں نے تیرے دوست کا نام لیا تو اب تیری عقل کہاں گئی؟ عملی تفسیر پیش کی، فرمانے لگے جب سے نام محمد لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، عقل کو آقا کے قدموں میں پھینک دیا تھا، اپنی سوچ ختم۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگ کتنے معاملات میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے موجودگی میں، اللہ کا فرمان اور رسول کے فرمان کی موجودگی میں اپنی سوچ اور اپنا عقل اور اپنے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو قرآن میں 3 اعمال ایسے ہیں جو سرزد ہو جائیں تو ساری زندگی کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ 3 اعمال، ساری زندگی کی نیکیاں برباد، حجیں برباد، عمرے برباد، تہجدیں برباد، اشراقیں پڑھی ہیں، چاشت پڑھی ہے، سب برباد، صدقہ و خیرات سب برباد۔ 3 اعمال ایسے ہیں، یہاں تک کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا اے میرے حبیب اگر تو بھی لئن اشرکت اعمالک، تو بھی اگر شرک کا مرتکب ٹھہرا تو تیرے بھی انتحبط اعمالک، تیرے بھی اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ ایک نمبر یعنی کہ شرک، اور دوسرا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہ، جس شخص نے دین چھوڑ کر کوئی اور اپنا لیا، یعنی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بد اعتمادی کا اظہار کر دیا، دین چھوڑ دیا، کسی اور دین کی طرف چلا گیا۔ ایک میں نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی دین اسلام سے بیزاری کا اظہار کر دیا اس کو بوقت موت کلمہ نصیب نہیں،
اور ہم لوگ کاروبار کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یورپ جانے کے لیے اسلام سے پھر جانے قادیانی اپنے آپ کو لکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، قادیانی لکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور فتویٰ ہم مولوی دیتے ہیں، کیونکہ ایسے فتوے دینے کے لیے قیمت لگتی ہے، پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس نے یورپ میں جا کر ڈالر کمانے ہیں تو اسی حساب سے بھی ریٹ ہوتا ہے فتووں کا۔ آپ نے شاید اخبار میں بھی ایک اشتہار پڑھا ہوگا، قضائے عمری کی نمازیں ادا کرنے کے لیے رابطہ کریں، فون نمبر بھی دیا ہوگا۔ نمازیں کس کی قضا ہوئی؟ میری، اور بڑے مولوی پیسے لے کر خدا را کہاں پھر رہے ہیں؟ یہ دین محمد کی شکل کیوں بگاڑی جا رہی ہے؟ اور بگاڑنے والے ہیں کون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور ممبر نبوی کو استعمال کرنے والے۔ دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو اسی ممبر سے ہوتا ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے تو اسی ممبر سے ہوتی ہے۔ اس ممبر کا استعمال خدا را اچھا کیجئے، وگرنہ پوری قوم کے اعمال مولوی کے سر پہ ہوتے ہیں، بربادی مولوی کے سر پہ آئی۔ تھوڑا سا بھی ٹریک سے کوئی ہٹ گیا مولوی کے بعد سے تو وہ صدقہ جاریہ مولوی کے لیے۔ میں غلط بیانی کروں گا تو آپ اس میں عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے سارے گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ میرے سر پہ آئیں گے۔ اور ہم اتنے دلیر ہیں کہ زبان کھولتے ہوئے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے۔ اسی علی پارک کا ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی خسخسی سی داڑھی تھی، کہنے لگا میں نے ساؤتھ افریقہ کا ویزا لینا ہے تو میں گیا تھا ایمبیسی، انہوں نے کہا یہ کلین شیو کرا کے آؤ۔ تو جناب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا دیکھ یہ داڑھی کا نشان ہے تیرا، فل داڑھی نہیں ہے، لیکن میں اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا، اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا، جو یہ تیری شیپ بڑی ہوئی ہے اور خط بنایا ہوا ہے اس کی بھی اجازت میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے حضور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے مولوی تو نے یہ داڑھی منڈوانے کے لیے اجازت دی تھی اس کو، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میں تو اتنا دلیر نہیں کہ اللہ کے ہاں یہ جواب دے پاؤں، لہذا کسی دلیر اور بہادر مولوی کے پاس جاؤ۔ وہ گیا، کسی دلیر مولوی نے اسے فتویٰ دے دیا کہ ہاں کیا حرج ہے، یہ کوئی داڑھی تھوڑی ہے، داڑھی تو وہ ہوتی ہے جو کم از کم 1 منٹ 2 انگل ہو، کوئی حرج نہیں، بنا لو۔ تو مجھے آ کے اس نے کہا کہ اس نے کر دیا، میں کہا وہ دلیر آدمی ہے، میں تو بزدل ہوں، کمزور ہوں، میں اللہ کے حضور جواب دے نہیں سکتا۔ خدا را دین کی شکل مت بگاڑ، اور ہم ہر معاملے کے اندر اپنی زندگی میں دین کی شکل بگاڑتے ہیں۔ اور یاد رکھو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقاصد کے لیے بھیجا، 4 مقاصد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یزکیہم پاکیزہ کرنا ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا پاکیزگی کا مطلب نہلانا دھولانا نہیں ہے، افکار سوچے پاکیزہ کرنا ہے، دلوں کو پاکیزہ اور صاف شفاف کرنا ہے۔ اور دوسری ان کے اندر پائی جانے والی جبلت اور عادت کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اونٹ پہ مشکیزہ تھا تو صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، پانی پکڑ کر اپنے جسم کو بھر لیتے تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے تمہیں مائل کیا؟ کہنے لگے اللہ اور رسول کی محبت نے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی ہاں، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تو جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں، جب میرے پاس کوئی امانت آتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا، تم بھی خیانت نہ کرنا۔
اور امانت صرف یہ نہیں کہ میں نے پیسے پکڑائے تو آپ مجھے اسی طرح ہی دے دیں جب میں مانگوں، یہ صرف امانت نہیں، یہ امانت کا ایک پارٹ ہے۔ امانت یہ ہے کہ مجھے کسی کے عیب کا پتہ چلا، اس عیب کو بھی میں چھپا جاؤں، یہ امانت ہے کہ اللہ نے مجھے اس کا عیب دکھایا ہے، اس عیب کو اگر میں چھپاتا نہیں تو میں خائن ہوں، میں نے خیانت کر دی، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ میں اپنا عیب نظر آتا ہے، لیکن شیشہ آئینہ بتاتا نہیں، ظاہر نہیں کرتا اور نہ ہی کسی اور کو دکھاتا ہے۔ شیشہ عیب میرا تو مجھے دکھا دے گا، لیکن کسی اور کے سامنے میرا عیب ظاہر نہیں کرتا۔ تو لہٰذا مومن کا آئینہ یہ بننا ہوگا، اور خیانت ہر کسی کے عیب کو چھپا جانا، کسی کے مشورے کو چھپا جانا، کسی کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی گناہ ہیں پتہ چلا اس کی اصلاح کر دو، لیکن پھیلانا نہیں، معاشرے کو پاکیزہ رہنے دینا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور عادت ہے، گناہ کیا اور اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر فخری انداز میں اس کا اظہار کیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے سوائے ایسے شخص، ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے سوائے ایسے شخص کے جس نے گناہ کیا اور پھر اس گناہ کی اشاعت کرنا شروع کر دی اپنے دوست و احباب کی محفلوں میں بیٹھ کر۔ اس کا مطلب کہ ان کو گواہ بنا رہا ہے، فرشتوں کو بھی اپنے گناہوں کا گواہ بنا لیا، جن کو بتایا ان کو بھی اپنے خلاف گواہ بنا لیا۔ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔